یہ آپ کے عقیدے کو قوی کرتی ہے. قرآن اس لیے نہیں خالی پڑھا جائے، قرآن اس لیے ہے کہ اس سے عقیدہ اپنا کمزور نہیں رہنے دو. جب تک ایک دن بھی موسیٰ کو حرام نہیں کھانے دیتا تو ابو طالب کے گھر پیغمبر کو کیسے جانے دیتا؟ آپ بتائیے. یہ امام بالغ بن گیا، اللہ کا شکر کہ جیسا بیٹھے پرانے رہنے والے ہیں. کوئی نے کہے کہ خبردار امام بالغ مت جانا. ارے امام بالغ بنایا مت جانا کیا بات ہے؟ یہ جو بنا ہے غلط پیسے سے بنا ہے، اس کو پیسے دے دو. یہ کیا نئی بات لگائی تم نے کہ امام بالغ مت جانا؟ امام بالغ جانے کی جگہ کہا نہیں، اللہ نے اپنے نبی سے کہا خبردار اس مسجد زرار میں نہیں جانا. سبحان اللہ. اس مسجد زرار میں جانا. یہ مسجد بنائی کس نے؟ منافقوں نے بنائی ہے، اس کو توڑ دو. ارے مسجد تو بنائی تھی، مندر تو نہیں بنایا تھا. مسجد کی بات کر رہے ہو نا، مندر کی تو بات نہیں ہے نا. انہوں نے اس میں تو تھوڑی رکھے تھے، اس میں تو پیغمبر سے آگے پیشکش کی تھی کہ اللہ 6 دن یہاں نماز پڑھاؤ، 1 دن وہاں پڑھا دینا. ہم نے تو مسجد بنائی ہے. اللہ نے بھائی بھیجی کیوں نہیں کیا؟ کہ جاؤ پیغمبر سن لو، ایک تو جہنمی مت اور ایک مسجد کو گرا دو. سبحان اللہ. بنی ہوئی مسجد کو گروا رہا ہے اور جانا بھی مت، مسجد میں جانے سے منع کر رہا ہے. تو ایک دن کے لیے منافقوں کی مسجد میں جانے نہ دے، وہ 40 سال تک ابو طالب کے گھر میں کیسے جائے؟ دلیل ہے. سبحان اللہ. کمال کی دلیل. کتنی عقیدے کی بات ہے کہ ایک دن میں اللہ اپنے گھر میں مسجد ہے کہتا پرانے دن نماز پاک کرنی جو تو چلا جائے، ہم تجھے بھیجیں گے تیرے جانے سے بعد جس کے آنے سے کائنات پاک ہو جائے. اس کے جانے سے مسجد پاک نہیں ہوئی رہتی کیا؟ خدا نے بتا دیا جس کی بنیاد رکھنے والے منافق ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، کبھی پاک نہیں ہوتی. خبردار، قرآن نے کہا خبردار مسجد میں قدم نہیں رکھنا. یہ مسجد جو ہے وہ سلام ہے، اسے اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا ہے، اس میں قدم نہ رکھنا. مٹی کی بنی ہوئی مسجد میں قدم نہ رکھنا، شیب ابی طالب کے روز جاتے رہنا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. اس لیے میرے سرکار